ہمیں اب چوکس و محتاط رہنا ہوگا۔ تحریر نصرت جاوید۔ سوشل میڈیا پر چھائے بڑھک بازوں نے بدھ کی صبح سے ادھم مچا رکھی ہے۔ حکومت پاکستان کو مسلسل تانا زنی سے اکسایا جا رہا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے منگل کی شام ہمارے بلوچستان کے ایک دور افتادہ گاؤں پر پھینکے میزائلوں کا منہ توڑ جواب دے۔ جو پاکستانی عدلے کے فوری بدلے کے بجائے سوچ بچار سے تیار کی حکمت عملی کے ذریعے خاطر خواہ جواب کا مشورہ دے رہے ہیں، انہیں ایرانی لابی کے ترجمان ٹھہرایا جا رہا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے فرض کر لیا گیا ہے کہ محض ایک مسلک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے پاکستانیوں کا ایک بڑا حصہ پیدائشی طور پر ایران کا فطری اتحادی یا خیر خواہ ہے۔ اس خام خیالی کو فساد خلق کے خوف سے اچھے بھلے جیدار صحافی بھی جھٹلانے کی جرات نہیں دکھاتے۔ میں بھی مختصر ترین الفاظ میں محض یہ عرض گزارنے کی کوشش کروں گا کہ مسلک پالیسیوں کی تشکیل کا واحد سبب نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں ایران سے بہتر مثال آپ کو مل بھی نہیں سکتی۔ اس کا مسلک صفوی حکمرانوں کے دور میں تبدیل ہوا، جو در حقیقت آذربائیجان سے ایران وارد ہوئے تھے۔ آذربائیجان کی 90% آبادی ایرانی عوام کی بے پناہ اکثریت کی ہم مسلک ہے۔ اس کے باوجود آذربائیجان کے مقابلے میں ایران آرمینیا کا تاریخی حلیف رہا ہے۔ اس حقیقت کو خاطر میں لائے بغیر کہ آرمینیا کٹر اور بنیاد پرست مسیحی مسلک کا حامل ہے۔ ایران پر چڑھ دوڑنے کو اکسانے والوں نے اس امر پر بھی توجہ نہیں دی کہ بدھ کی رات بلوچستان کی تحصیل پنجگور کے گاؤں پر میزائل پھینکنے کی خبر حملے کے فوراً بعد اس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے جاری کی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد لیکن اس خبر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ دریں اثنا امریکہ کی خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس نے مذکورہ خبر کو اچک لیا۔ اس کی جانب سے خبر جاری ہوئی تو جنگل کی آگ کی طرح دنیا بھر میں پھیل گئی۔ ایران کی جانب سے اپنی سرکاری خبر رساں ایجنسی سے مذکورہ خبر کا ہٹائے جانا واضح انداز میں اندیا دے رہا تھا کہ حکومت ایران بلوچستان پر ہوئے حملے کی بابت بغلیں بجانے کی خواہاں نہیں تھی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی سے خبر ہٹوانے کے باوجود عالمی میڈیا کی بدولت پاک سرزمین پر ہوا حملہ ایک بڑی خبر بن گیا، تو حکومت ایران یہ وضاحتیں دینے میں مصروف ہو گئی کہ بلوچستان پر پھینکے میزائلوں کا ہدف پاکستان نہیں تھا۔ جس مقام پر ایرانی میزائل پھینکے گئے وہ در حقیقت ایرانی بلوچستان سے فرار ہوئے دہشت گردوں کا ٹھکانہ تھا، اور یہ افراد مبینہ طور پر ایران میں متعدد تخریبی کارروائیوں کے ذمہ دار تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وضاحتی بیان معذرت خواہانہ نہیں بلکہ جارحانہ تھا۔ یہ پیغام دیتا سنائی دیا کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی طرح ایران بھی اب دنیا کے کسی بھی ملک میں دار انداز ہو کر ایسے افراد کو جان سے مار ڈالنے کا حق رکھتا ہے جو اس کی دانست میں دہشت گرد ہیں۔ اصولی طور پر گویا ایران نے خود کو امریکہ اور اسرائیل کی اپنائی پالیسیوں کا پیروکار بنا لیا ہے۔ امریکہ کو وہ شیطان بزرگ پکارتا ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران سے ہمیں اس کی پیروی کی توقع نہیں تھی۔ بہرحال جمعرات کی صبح اٹھ کر سوشل میڈیا پر مشہور ہوئی خبروں پر نظر ڈالی تو اندازہ ہوا کہ محتاط ترین انداز میں بدھ کے روز ہوئے حملے کا مناسب بدلہ لے لیا گیا ہے۔ اس کی جو تفصیلات سامنے آئیں ان کی تصدیق یا تردید کے وسائل یا ذرائع البتہ مجھ گھر بیٹھے صحافی کو میسر نہیں۔ ایران ہمارے قریب ترین ہمسایوں میں شامل ہے۔ میں جس زبان میں یہ کالم لکھ رہا ہوں اس کے 60% الفاظ فارسی سے مستعار لیے گئے ہیں۔ ایران کے ساتھ بہت قدیم اور بے تحاشا تہذیبی رشتوں کے باوجود ہمارے ہاں ایرانی تاریخ کا محقق انداز میں سمجھنے کے بعد وہاں کی ریاستی پالیسیوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ ہم صرف یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ امام خمینی کی قیادت میں برپا کیے انقلاب کے بعد سے ایران دنیا بھر میں اپنی ترجیح کا اسلام پھیلانے کی لگن میں مبتلا ہے۔ حقیقت مگر اتنی سادہ نہیں۔ ایران دنیا کی قدیم ترین سلطنتوں میں شامل رہا ہے
اسلام کے عروج سے قبل قیصر و کسریٰ اس دور کی سپر طاقتیں تصور ہوتی تھیں۔ قیصر روم کے لیے استعمال ہوتا تھا اور کسریٰ پرشین امپائر کا مظہر تھا۔ آج کا ایران مذہبی نظر آنے کے باوجود خود کو ہزاروں سال سے قائم اس سلطنت کا نمائندہ ہی سمجھتا ہے۔ آج کا ایران، شام، لبنان اور عراق اس امپائر کی حدود میں شامل تھے۔ بارہا ہمارے سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقے بھی اس کے قبضے میں رہے۔ اس کے علاوہ قندھار و ہرات بھی ایران اپنا حصہ شمار کرتا رہا۔ تہران میں بیٹھا ہر حاکم خود کو ان تمام علاقوں کا بادشاہ تصور کرتا ہے۔ اپنی بادشاہت کو وہ تیل اور گیس کے بے پناہ ذخائر کی وجہ سے مختلف انداز میں اجاگر کرنے کی کوشش میں بھی مصروف رہتا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے گزشتہ کئی دہائیوں سے ایرانی تیل اور گیس کی عالمی منڈی میں فروخت تقریباً ناممکن بنا دی ہے۔ اس کے باوجود ایران نے عراق میں اپنے قدیمی رشتوں کی بدولت ایسی جگاڑ ڈھونڈ لی ہے جس کا طفیل ایران کے کنووں سے نکالا تیل عالمی منڈی میں عراقی تیل کی صورت میسر ہوتا ہے۔ ایرانی تیل اور گیس دیگر ممالک تک پہنچانے کے لیے ایرانی سرکار بے شمار ایسے ہتھ کنڈے بھی اختیار کرتی ہے جنہیں سمگلنگ پکارا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان ہی میں ایرانی تیل و گیس حیران کن حد تک میسر ہے اور ریاست پاکستان کی تمام تر کاوشیں ان کی فروخت ابھی تک روکنے میں ناکام رہی ہے۔ تیل اور گیس کی ہر جائز و ناجائز ذریعے سے عالمی منڈی میں فروخت سے حاصل شدہ ڈالر ایران کی درین دولت یہ ڈیپ سٹیٹ اپنے ملک کو اسرائیل اور امریکہ سے بچانے کے نام پر خرچ کر دیتی ہے۔ اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اس نے لبنان کے جنوب میں حزب اللہ کی بھرپور پشت پناہی کی۔ عراق کی کئی مسلح تنظیمیں اپنی بقا کے لیے اس کی جانب دیکھتی ہیں۔ یمن کے حوثی بھی ایران ہی کی سرپرستی میں اپنے ملک کے 70% حصے پر قابض ہیں۔ اسرائیل کو 7 اکتوبر 2023 کی صبح چونکا دینے والی حماس بھی ایران کی حلیف ہے۔ غزہ میں جنگ کی طوالت کو یقینی بنانے کے لیے یمن کے حوثی اب سمندری تجارت کو میزائل کے ذریعے نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکہ نے بحری جہازوں پر ان کی جانب سے ہوئے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے یمن میں موجود حوثیوں پر سرجیکل سٹرائک کہلاتے حملے شروع کیے ہیں۔ ایران کو اب یہ فکر لاحق تھی کہ اس پر براہ راست حملے کرنے کی بجائے امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی ایران کے کرد اور بلوچ علیحدگی پسندوں کو تخریب کاری کے لیے اکسائیں گے۔ چند ہی دن قبل کرمان میں قاسم سلیمانی کی قبر کے قریب چھپائے بم پھٹے تو 100 کے قریب ایرانی جو وہاں اس کی موت کی دوسری برسی کے اجتماع میں شریک تھے ہلاک ہو گئے۔ کرمان میں اساطیری ہیرو شمار ہوتے ہوئے قاسم سلیمانی کی قبر پر ہوئے اس حملے نے ایرانی سرکار کو بوکھلا دیا۔ اسی باعث پاکستان سمیت عراق اور شام وغیرہ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کے ذریعے ایرانی عوام کو یقین دلانے کی کوشش ہوئی کہ حالات کاملاً تہران کے قابو میں ہیں۔ بہتر مگر یہ ہی تھا کہ خفیہ سفارت کاری کے ذریعے پاکستان سے روابط کی بدولت تہران کے مطلوب دہشت گردوں کا مسئلہ حل کر لیا جاتا۔ ان پر فضائی حملوں کے بعد بڑک بازی ہرگز درکار نہیں تھی۔ مجھے گمان ہے کہ ایران کو بھی اس ضمن میں اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں چوکس و محتاط رہنا ہوگا۔